السلام علیکم عمیر منا صاحب کراچی پاکستان سے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے سنی تبلیغی جمع پر ہمیں کانٹیکٹ کیا اور ہمیں خدمت کا موقع دیا. آپ کا دوسرا سوال ہے، کچھ لوگ ٹی وی کو جائز کہتے ہیں اور دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی چلتا رہتا ہے اور فوٹو رکی ہوئی ہوتی ہے، لہذا ٹی وی جائز ہے اور فوٹو حرام ہے. ہمارے سامنے رضوی نوری دارالافتاء کے فیضان مفتی اعظم بمبئی کے صدر مفتی قمر الزمان صاحب نوری تشریف فرما ہے، ان سے آپ جواب سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوسرا سوال آپ کا ہے کہ ٹی وی کو جائز قرار دینے کے بارے میں. تو اس سلسلے میں تو بات بالکل واضح ہے کہ ٹی وی پر جو بھی پروگرام آتا ہے وہ تصویروں کے ذریعے ہی آتا ہے، کیمرے کے ذریعے تصویریں بنائی جاتی ہے اور وہ چلتی ہوئی تصویریں رہتی ہے. تصویر خواہ چلتی ہوئی ہو اور تصویر خواہ رکی ہوئی ہو، بہر صورت وہ حرام ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں حدیث شریف میں فرما دیا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اور کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کسی صحابی کے گھر پہ ہوئی تھی جہاں پر پردے پر تصویریں تھی. آپ اس گھر سے واپس تشریف لے آئے اور اس گھر میں نہیں گئے. جب اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا خطا ہو گئی؟ فرمایا تمہارے گھر پہ جو پردہ تھا اس پہ جاندار کی تصویریں تھی، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا. یاد رکھو جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. جب وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو میں کیوں وہاں جاؤں؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعید ارشاد فرمائی اور سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ تصویر چاہے دستی ہو یعنی ہاتھ کی بنی ہوئی یا کیمرے کے ذریعے بنائی جائے یا پھر عکسی ہو، ہر حال میں تصویر حرام ہے. لہذا ابھی اس سلسلے میں جو اختلاف ابھر کر آیا تھا کہ دعوت اسلامی والوں نے اپنے مدنی چینل کی تائید میں زبردستی چند مفتیان کرام سے اس کے جواز پر فتویٰ لیا تھا اور اس میں مفتی نظام الدین صاحب کا بھی نام پیش کیا تھا کہ مفتی نظام الدین صاحب نے یہ کہا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ یعنی یہود و نصارہ ٹی وی کے ذریعے اسلام پر حملہ کرتے ہیں، لہذا اس کا جواب اب ٹی وی کے ذریعے دیا جائے اور یہ شرعی حاجت ہے. تو اس سلسلے میں پھر ابھی 10 روز قبل بریلی شریف میں حضور نبیر اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان قادری ازہری مدد اللہ نورانی کی سرپرستی میں فقہی سیمینار منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے 100 سے زیادہ مفتیان کرام نے شرکت کی. اس میں یہ بات زیر غور آئی کہ آیا ٹی وی پر مذہبی پروگرام کے لیے حاجت شرعیہ کا تحقق ثابت ہے یا نہیں. چنانچہ تمام مفتیان کرام نے اس پر اتفاق کیا کہ اگر ٹی وی کے ذریعے غیر مذہب والے دشمنان اسلام یہود و نصارہ یہ جو بھی باطل پرست ہیں ہمارے مذہب پر اگر حملہ کرتے ہیں تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم کو اپنی آواز پہنچانا ہے نہ کہ تصویر. اور آواز پہنچانے کے لیے دوسرے ذرائع موجود ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ، لہذا ہم اس کے ذریعے اس کا رد کر سکتے ہیں، بد مذہبوں کا رد کر سکتے ہیں. اس کے لیے ٹی وی ہی کے لیے ہم مجبور نہیں ہیں. لہذا حاجت شرعیہ متحقق نہیں ہے، اور جب حاجت شرعیہ متحقق نہیں ہے تو بلا شبہ تصویر حرام ہی ہے. اور وہ تصویر چاہے مذہب کے نام پر ہو، چاہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہو، چاہے تقریر کرتے ہوئے ہو، بہر صورت وہ حرام ہے. اور کسی طرح سے ٹی وی پر مذہبی پروگرام کا جواز ثابت نہیں ہوتا، وہ حرام اشد حرام ہے. اور مدنی چینل والے یہ حرام کام کر رہے ہیں اور اس حرام کاری میں وہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ جب ان کے مبلغین سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اب شرعی کونسل میں بریلی شریف میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ٹی وی پر مذہبی پروگرام بالکل ناجائز و حرام ہے، لہذا تمہارا مدنی چینل بھی ناجائز و حرام ہے، تو وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں ارے مفتیان اکرام کچھ بھی کہیں، ہمارے الیاس پاپا جی نے کہہ دیا تو ہم تو بس پپا کی مانتے ہیں، وہ جو کہیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے. معاذ اللہ رب العالمین. یہیں سے ان کی گمراہی کا پتہ چلتا
چلتا ہے کہ یہ لوگ نہ قرآن کو مانیں گے معاذ اللہ، نہ حدیث کو مانیں گے، اور نہ مفتیان اکرام فقہاء اکرام کی باتوں کو مانیں گے تو صرف جاہل الیاس پادری پاپی کی بات کو مانیں گے۔ یہی گمراہی کی وجہ ہے۔ یقیناً یہ سب کے سب جو ہے گمراہ ہیں اور گمراہ گر ہیں، ان سے سنی مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے تاکہ اپنا ان کا ایمان محفوظ رہے۔ آمین۔ سب سے پہلے میں ایک ضروری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے مجھے مدینہ منورہ سے یہ خبر ملی کہ کچھ لوگوں نے میرے نام سے منسوب کر کے کوئی بیان انٹرنیٹ پر ڈالا ہے، وہ میرے نام سے منسوب ہے یا اس میں میرا نام غیر ضروری طور پر، غیر ذمہ دارانہ طور پر دیا گیا ہے، اور اس طور پر اس بیان میں جو کچھ مندرج ہوا وہ ایک طرح سے مجھ سے منسوب ہو جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس قسم کا کوئی بیان انٹرنیٹ پر ڈالا جس میں یہ ہے کہ الیاس قادری کو پادری لکھا گیا اور پادری کہا گیا اور پارٹی کہا گیا ہے۔ جنہوں نے یہ بیان دیا ہے وہ اس کے لیے خود ذمہ دار ہیں، اور مجھے اس سلسلے میں بڑا افسوس ہے کہ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات میں لوگ میرا نام شامل کر لیتے ہیں اور میرا نام ذکر کر دیتے ہیں۔ میں اس قسم کے اس بیان سے اور اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے بالکل اپنی دستبرداری ظاہر کرتا ہوں، اور میں اس حرکت سے خوش نہیں ہوں، اور ابھی تک میرے نزدیک الیاس قادری پر اور دوسری جماعت جو بمبئی میں ہے اس کے بانی پر، اس کے امیر پر میرے نزدیک کوئی ایسا حکم ثابت نہیں ہے، کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ان کو پادری یا اس قسم کے الفاظ سے یاد کیا جائے۔ میں نے اس سے نتیجے بھی یہ سنا تھا کہ ان دونوں جماعتوں کے کچھ لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ میں ان دونوں جماعتوں کے افراد کی یا ان دونوں جماعتوں کی تکفیر کرتا ہوں۔ میں نے اس سلسلے میں پہلے بھی برات ظاہر کی اور آج بھی برات اسے ظاہر کرتا ہوں، یہ بیان میرا محفوظ رکھا جائے۔ سب سے پہلے پیارے سنی جنتی بھائیوں، اللہ و رسول کے لیے ایمان کے معاملے میں کوتاہی نہ کریں۔ ایمان کی حفاظت بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح کافر کو کافر نہ جاننا خود کافر ہونا ہے، اسی طرح بلا دلیل شرعی، بلا بنیاد شرعی کسی سنی مسلمان کو گمراہ یا کافر کہنا خود گمراہ یا کافر ہونا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے اپنی زبان اقدس سے آج تک کھلے لفظوں میں یہ بات نہیں فرمائی کہ دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی گمراہ ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، حضور محدث کبیر
علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ و کعبہ حضرت نے بھی کبھی یہ بات نہیں فرمائی۔ ممبئی کے سرزمین پر عطائے حضور تاج الشریعہ حضور مفتی محمود اختر اور استاد العلماء حضور مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ یہ سب صاحبان علم و فہم ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا شمار اونچی ہستیوں میں ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں نے نہیں کہا تو چرب زبان مقرر، رٹو مقرر، سڑک چھاپ مقرر جو گلی کوچوں میں تقریر کرتے، جن کا مشن ہی دن رات صرف دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی کرنا ہے، وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، بد مذہبوں کو چھوڑ دیا۔ بیچارے لوگ خرچ کر کے پروگرام کراتے ہیں اور یہ مقرر صاحبان بجائے اس تقریر میں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتانے کے، بجائے لوگوں کو علم و عمل کی دعوت دینے کے، بجائے لوگوں کو نمازوں کی طرف، دین کی طرف راغب کرنے کے، بجائے اس کے کہ وہابی دیوبندیوں کا رد کرے، صرف دن رات ڈی آئی ایس ڈی آئی، ڈی آئی ایس ڈی آئی۔ پیارے سنی جنتی بھائیوں، اللہ و رسول کے لیے ایمان کے معاملے میں کوتاہی نہ کریں۔ ایمان کی حفاظت بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح کافر کو کافر نہ جاننا خود کافر ہونا ہے، اسی طرح بلا دلیل شرعی، بلا بنیاد شرعی کسی سنی مسلمان کو گمراہ یا کافر کہنا خود گمراہ یا کافر ہونا ہے۔ حضور اور مانہری کا عرس ہو اور اس میں اعلی حضرت کا ذکر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہم علماء خاندان برکات سیدھا ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے۔ ابھی وہ جنہیں صحیح استنجا کرنا نہیں آتا وہ ہم سے کہتے ہیں، ہم سے کہلواتی کہ رجوع کر لو، رجوع کر لو۔ ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی بریلی والے کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی ہمیں ناگپور والے کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ ہم سنی ہیں الحمدللہ، ہم انشاءاللہ سنی رہیں گے اور انشاءاللہ سنیت پر دنیا سے رخصت ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ اسی سنیت پہ جائیں گے، ہمیں کسی سے اپنی سنیت پر مہر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس وہ مہر ہے جس کے ہم ٹھوکیں گے مہر، وہی سنی مانا جائے گا، وہی سنی مانا جائے گا، وہی سنی مانا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ بھی انہی کی خدمت ہے۔ مسلک اعلی حضرت کسی فرد واحد کے ہاتھ کا جھنجھنا نہیں ہے کہ جیسے چاہے بجا لو۔ یہ وہ ابر کرم ہے جس کے قطرے سب کے لیے عام ہے۔ جمال میاں تمہارے لیے بھی عام ہے، اس اشرف خستہ کے لیے بھی عام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مسائل فروعیہ کے پیچھے ایسی جان دے دینا جیسے عقیدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معاملہ ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا امام شافعی پہ کیا حکم لگاؤ گے، امام حنبل پہ کیا حکم لگاؤ گے؟ اور سنو، اعلی حضرت تاج الفعول حضرت ابو القاسم اسماعیل حسن، ان تینوں کے درمیان بھی شریعت کے بعد فروعی مسائل میں اختلاف رہا ہے۔ لعن یزید پہ اختلاف رہا ہے، حضرت ابو طالب کے بارے میں اختلاف رہا ہے۔ اختلافات جو فروعی معاملات پہ ہوتے ہیں وہ دین کو ترقی دینے والے ہوتے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اعلی حضرت نے بھی اپنے دیے ہوئے فتووں کے برخلاف بعد میں فتوے دیے۔